بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ اس وقت یہ ہم ایک آپ کے ساتھ کمپیریزن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور انڈیا کہاں کھڑا ہے۔ انڈیا تباہی کے دہانے پہ ہے اور پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ ٹیک آف کر رہا ہے، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں۔ اور اس میں مسئلہ کیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان اور اس وقت کی ہماری قیادت جو ہے، اور ماضی میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ ایک لڑائی رہی ہے، اور وہ ہے سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان آپس کی لڑائی، اور جس کی وجہ سے نقصان ہمیشہ ملک کو ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ سیم پیج پہ، اور اگر رائے میں کوئی فرق ہوتا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، تو اس کو بھی وہ حل کیا جاتا ہے امیکیبلی۔ لیکن دوسری جانب یہ ایک کورونا کی بیماری آئی، اور اس کے نتیجے میں بھی پاکستان کہاں پہنچا، عالمی برادری پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، اور امریکہ کہاں کھڑا ہے۔ یہ دو تین باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان جی آہستہ آہستہ پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہو رہی ہے، اور اس میں ہمیں کہنے میں کوئی شک نہیں کہ اس میں فرق جو ہے وہ نیت کا ہے۔ اور یہ نہیں ہم کہتے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جتنے بھی کام کرنے والے ہیں وہ بہت زبردست ٹیم ہے، ہرگز نہیں۔ ان میں بہت سارے 2 نمبر بھی ہیں، 3 نمبر بھی ہیں، 10 نمبر بھی ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کو فارغ بھی کیا جا رہا ہے۔ کمپیریزن ذرا دیکھ لیں۔ پاکستان میں تیار کردہ کرونا ویکسین جی کی لانچنگ ہو گئی کل، اور یہ ان حالات میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے یہ خود کفالت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کرونا ویکسین تیار ہوئی، اور اس کے بعد اس کے تجربات کیے گئے، اور پھر اس کو WHO نے بھی ویریفائی کر دیا، اور اب باقاعدہ طور پہ یہ سرٹیفکیٹ بھی جاری ہو چکا ہے پاکستان کو اس کے استعمال کا، اور اب یہ استعمال ہو رہی ہے، پاکستانیوں کو لگنا شروع ہو رہی ہے۔ اور NIH میں باقاعدہ طور پہ اس کی تقریب ہوئی، اور یہ ایک پاکستان کے لیے تاریخی دن تھا۔ اب یہ ویکسین ہمارے ہاں تیار بھی ہوگی اور آگے لگائی بھی جائے گی، تو جس سے کہ فوری طور پہ جب اس میں اب انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہاں پہ تباہیاں ہیں، اور تباہیاں بھی اتنی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو آتا ہوں انڈیا کا پورا ایک کمپیریزن پیش کروں گا۔ پھر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ 30 جون تک جی ویکسین کی 1 کروڑ خوراکیں خریدنے کے لیے $13 کروڑ مختص کر دیے گئے ہیں، اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے مطابق اب جو ویکسین ہے وہ 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن بھی شروع ہو چکی ہے پاکستان میں، یعنی 18 سال سے 80 سال تک جتنے بھی زندگی ہے سب کو ویکسینیشن اب لگ رہی ہے۔ 18 سال سے کم کے علاوہ 18 سال سے اوپر سب کو شروع ہو گئی ہے، اور پاکستان میں اب تک تقریباً کوئی 8 ملین لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے، اور اب اس کا دائرہ کار بھی وسیع کیا جا رہا ہے۔ صحافیوں کے لیے الگ سہولت موجود ہے، ٹیچنگ سٹاف کے لیے الگ موجود کر دی گئی ہے۔ اب آہستہ آہستہ اس طرف چل رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں اب پاکستان نے انتظامات کر لیے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب پچھلے سال جیسے کرونا اناؤنس ہوا وہ فوراً آ گئے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ جو کچھ ہم چھوڑ کے گئے ہیں اس کے مطابق بہت مشکل ہے کہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کی حکومت یا عمران حکومت اس معاملے سے نمٹ پائے، اور خدا نہ خواستہ کوئی تباہی وبائی ہوگی تو ہم متبادل قیادت کے طور پہ موجود ہوں گے، کہ جیسے ہم نے ڈینگی ختم کیا ویسے کرونا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ نوبت نہیں آئی، اور پچھلے سال بھی ہم محفوظ رہے اور اب تک محفوظ ہیں، سوائے چند ہزار چند سو اموات کے علاوہ۔ اب تک ہمارے پورے 2 سالوں میں جو اموات ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے وہ 20,000
کچھ ہے، یہ ہماری 2 سالوں میں ہوا ہے، تو الحمدللہ ہم محفوظ ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کی پوری ایک اور چیز بھی، بجلی کی قیمت، اب بجٹ آ رہا ہے، پاکستان کی اکانومی بہتر ہے تو پاکستان یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ 4 سال میں بجٹ آ رہا ہے جی، 4 سال میں پہلی مرتبہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 48,000 پوائنٹ کی حد عبور کر گئی ہے، اور نہ صرف حد عبور کر گئی بلکہ 30 ارب روپے کا کاروبار ہوا گزشتہ روز، اور اسٹاک ایکسچینج مسلسل اسٹیبل، بلکہ اسٹیبل نہیں، اوپر جا رہی ہے، اور ڈیلی جو ہے اس میں مثبت پیش رفت کا رجحان ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسٹاک ایکسچینج اگر اسٹیبل ہو، وہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے، مختلف کمپنیوں کے، مختلف کاروبار کے، مختلف انڈسٹری کے شیئرز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور لوگ اکانومی پہ اعتماد کر رہے ہیں، اور ان کو اپنے پیسوں کے ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہوتا، وہ بینکوں سے نکالتے ہیں اور کاروبار میں لگاتے ہیں۔ یہ ہے اسٹاک ایکسچینج۔ اگلے بجٹ میں کیا ہو رہا ہے جی؟ تنخواہ دار طبقے کو بڑا فائدہ ملنے والا ہے، اور اس کا کام وزیر اعظم عمران خان نے کہہ دیا کہ خصوصی طور پہ شوکت ترین سے کہ اس سارے 2 سالوں میں، پچھلے جب سے کرونا آیا ہے، تو سب سے زیادہ متاثر جو ہوا ہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہوا ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا اس کے اکارڈنگلی، صرف تنخواہ دار طبقہ تھا جو شدید ترین متاثر ہوا۔ سی پیک کا اگلا فیز کام شروع ہو چکا، اور اس میں جو اب تک سی پیک میں 75,000 ملازمتیں فراہم کی جا چکی ہیں، اور یہ چینی وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں سی پیک میں 75,000 ملازمتیں فراہم کی جا چکی ہیں، اور یہ لوگ وابستہ ہیں۔ پھر آگے آئیں کہ بجٹ میں زراعت کے شعبے میں خاص طور پہ توجہ دی جا رہی ہے، اس کے لیے انسینٹیو لایا جا رہا ہے، اور زراعت کی وجہ سے ہی پاکستان کی جو معیشت ہے، جو مائنس تھی، اب وہ شرح نمو 3.94 اور پھر 4% اور 5% تک جانے کا جو ہے ہدف مقرر ہوا ہے، اور اس کو اچیو کیا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب ایک دوسری جانب بھارت کو، اب ذرا بھارت کا سن لیں، پھر میں آپ کو ایک اور خبر بھی دوں گا۔ پھر ایک خاص طور پہ جی ترکی کی طرح معاشی ترقی کے خواہاں ہیں، اور طویل المیعاد پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں معاشی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے یہ بات کہی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اب ایک تو شارٹ ٹرم پلاننگ ہو رہی ہے، اب لانگ ٹرم بھی ہو رہی ہے، اور اسی لیے اب جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے جانے کے کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی سرکشیاں بغاوتیں تھیں وہ ساری کچلی جا چکی ہیں، اور اب یہ بجٹ اطمینان سے پیش کیا جائے گا، اطمینان سے منظور ہوگا۔ اور اسی لیے جو پچھلی ویڈیو اگر آپ سنیں گے جس میں مسلم لیگ نواز کے اندر کی ساری پالیٹکس ہے، اس کو ذرا ضرور سنیے گا کہ اب وہ بھی اپنے اس پرانے نیریٹو سے ہٹ رہے ہیں، اور وہ صلح کرنا چاہ رہے ہیں، ورنہ ان کا خیال ہے کہ اگر ہم اسی طریقے سے ٹکریں مارتے رہے تو عمران خان صاحب اگلے 5 سال بھی ہم سے چھین لیں گے۔ اس کے بعد ہے جی انڈیا کو، ذرا اب میں انڈیا کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت آزادی کے بعد سے لے کے جی اب تک پچھلے 73 سالوں میں اس کی معیشت کو بدترین کساد بازاری کا سامنا ہے، بدترین، اور اس کی معیشت 7.3% سکڑ گئی ہے، -7.3 پہ چلی گئی ہے۔ کہاں وہ پازیٹیو میں جا رہی تھی اور چلی گئی ہے نیگیٹو میں، اور معیشت سال 2021 اور کرونا وائرس اس کی وجہ بنی ہے، لاک ڈاؤنز کی وجہ سے بنی ہے، اور یہ رپورٹ 1947 کے بعد کی رپورٹ، اور انڈیا کے خود انڈین اداروں نے یہ تیار کی ہے، ہم نے نہیں کی، اور اس میں جو بتایا جا رہا ہے جی کہ
یہ بنگلور کی عظیم پریم جی یونیورسٹی کی ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے۔ عالمی وبا کے باعث 23 کروڑ بھارتی شہری جو ہیں اب تک غربت کا شکار ہو چکے ہیں، اور جس میں ان میں وہ افراد ہیں جن کی آمدنی جو ہے جو یومیہ $5 سے بھی کم پر گزارا کرتے ہیں خاندان، 375 روپے پہ، یہ وہ ہیں، اور ان میں اضافہ ہوا ہے ایسے خاندانوں میں 23 کروڑ کا، 23 کروڑ خاندان بڑھے ہیں جی۔ اور اس کے بعد یہ ایک اور ادارہ ہے انڈیا کا، وہ کہتا ہے کہ جی 8 ہفتوں میں، گزشتہ 8 ہفتوں میں 1,60,000 افراد وفات پا چکے ہیں، جبکہ جو آزاد ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ 1,60,000 جو ہے یہ 5 بلکہ 3 ٹائمز اس سے ہے، اور یہ 5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جو پچھلے 8 ہفتوں میں جن کی اموات ہوئی ہیں، اور اس کے بعد 73 لاکھ لوگ ایک مہینے میں وہاں پہ ملازمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ انڈیا میں 1.25 کروڑ لوگ جو ہیں، یہ وہاں کی سچویشن ہے۔ اس کے بعد 90% افرادی قوت جو ہے وہ غیر رسمی سیکٹر میں بغیر کسی سماجی تحفظ کے کام کرتی ہے، 90% افرادی قوت، اور لاکھوں افراد حکومت کے ایمرجنسی راشن پروگرام کے اہل بھی نہیں ہیں، اور یہ مسلسل وہاں کی غیر یقینی کی صورتحال چل رہی ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ دوسری لہر میں $74 ارب کی جو ہے وہ ان کو ٹیکہ لگا ہے، معیشت کو $74 ارب کا انڈیا کو، یہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے اس میں، اور یہ برطانوی ادارے کی ایک رپورٹ ہے، اس نے یہ بتایا ہے۔ تو عالمی مالیاتی ادارے بھی خوفزدہ ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک اور یہ کوٹک مہندرا بینک کی ایک رپورٹ ہے کہ 2022 میں GDP کی شرح نمو جو ہے وہ بھی کوئی حوصلہ افزا نہیں ہوگی، اس میں بھی حالات مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ بھارتی معیشت پہلے ہی سست روی کا شکار ہے جی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، 5 کروڑ بھارتی شہری کے 5 کروڑ، اب یہ ابتدائی 73 کروڑ جو ہیں وہ خط غربت کے نیچے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ گزشتہ برس جو ہے 5 کروڑ شہریوں کو خط غربت سے نکالنا تھا، لیکن اس میں بھی نکالنا تو کیا تھا، پہلے ہی جو تعداد تھی اس میں 20% اضافہ ہو گیا۔ یہ انڈیا کی صورتحال ہے، اور پاکستان کی صورتحال میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ دوسری جانب ایک اور چھوٹی سی خبر لے لیں کہ اب کچھ اچھا، اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان ہے اور انڈیا میں نریندر مودی ہے، جس نے سوائے نفرت کے کچھ نہیں فروخت کیا، اس نے صرف نفرت بیچی ہے، اور ہمارے پاکستان نے ہمیشہ بات کی ہے پازیٹیو گفتگو کی۔ اب ایک اور ہے جی، یہ کرونا وائرس کا ایک عالمی سیاست بھی چل رہی ہے۔ بھارتی، چینی اور روسی ویکسین لگوانے والوں کو یورپی یونین میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی، اور یورپی یونین نے بھارتی ویکسین، چینی ویکسین اور روسی سب کے سب پہ انہوں نے کہا جی یہ نہیں چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے اپروو کی ہے اس میں امریکہ کی ماڈرنا ہے، فائزر ہے، جانسن اینڈ جانسن ہے، اور برطانیہ کی ایسٹرازینیکا ہے، لیکن اس پہ پالیٹکس چل رہی ہے۔ جبکہ روسی ویکسین کے بارے میں، سپوتنک کے بارے میں یہ بات براہ راست آ چکی ہے جی کہ یہ 100% رزلٹ دے رہی ہے اور بہترین ویکسین ثابت ہوئی ہے۔ یہ میکسیکو، ارجنٹائن، ہنگری اور بہت سے دوسرے ممالک نے بھی اسے محفوظ اور مؤثر قرار دیا ہے۔ اس میں ایک پالیٹکس چل رہی ہے، لیکن اب ایک اور بھی کیا جی، WHO نے ایک اور عام کام کیا ہے کہ مختلف ملک جو ہیں ان کو بچانے کے لیے، کیونکہ ایک برطانوی وائرس ہو گیا تھا، ایک ساؤتھ افریقن وائرس ہو گیا تھا، ایک انڈین وائرس ہو گیا تھا، تو اب انہوں نے کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ملکوں کو آپ کریں، ہیملیٹ کریں
غیر انسانی رویہ اختیار کریں، ان کا تضحیک، تو اس کے لیے انہوں نے اب نام رکھ دیا کرونا اقسام کا۔ الفا، بیٹا، گاما، کیپا، کرونا کی اقسام ہوں گی، اور اس میں برطانوی ویریئنٹ B117 کو الفا کہا جائے گا جی، اور اس کے بعد جنوبی افریقہ میں پائے جانے والے ویریئنٹ کو B1351 کو بیٹا کہا جائے گا، اور برازیل کے ویریئنٹ کو گاما کہا جائے گا، اور بھارت میں پائی جانے والی کرونا قسم جو ہے کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، یعنی اب B16172 کو ویریئنٹ کو ڈیلٹا، جبکہ دوسرے کو گیپا کہا جائے گا۔ تو یہ کرونا اقسام کو جی مختلف نام بھی دے دیے گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔